شہر کے بیچوں بیچ ایک شور تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ بازاروں میں آوازیں تھیں، گلیوں میں قدموں کی چاپ تھی، گھروں میں خواہشوں کی سرگوشیاں تھیں۔ مگر اسی شور کے درمیان ایک نوجوان رہتا تھا جس کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو سکون نہیں دیتی تھی بلکہ سوال پیدا کرتی تھی۔ اس کا نام سلمان تھا۔ سلمان کے پاس سب کچھ تھا، اچھا کاروبار، دوستوں کی محفلیں، گھر والوں کی دعائیں، لیکن ہر رات جب وہ بستر پر لیٹتا تو اس کے اندر ایک خالی میدان جاگ اٹھتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے دل میں کوئی دروازہ بند ہے اور اس دروازے کے پیچھے کچھ ہے جو اسے پکار رہا ہے۔ ایک دن وہ شہر سے باہر نکل گیا، بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی منزل کے۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچا۔ کنواں خشک تھا مگر اس کے پاس ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں جیسے وہ انسان کو نہیں اس کے اندر کو دیکھتی ہوں۔ سلمان نے پوچھا، بابا کیا یہاں پانی ملتا ہے؟ درویش مسکرایا، یہ کنواں پانی کا نہیں، آوازوں کا ہے، یہاں لوگ اپنی آواز سننے آتے ہیں۔ سلمان حیران ہوا، اپنی آواز؟ درویش نے کہا، ہاں وہ آواز جو شور میں دب جاتی ہے۔ یہ الفاظ سلمان کے دل میں اتر گئے۔ وہ کنویں کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے اندر جھانکا، اندھیرا تھا، اسے اپنا عکس بھی نظر نہ آیا۔ درویش نے کہا، جب تک تم باہر کی روشنی ڈھونڈو گے اندر اندھیرا رہے گا، آنکھیں بند کرو۔ سلمان نے آنکھیں بند کیں۔ پہلے اسے بازار کی آوازیں سنائی دیں، پھر لوگوں کے جملے، پھر اپنی ناکامیاں، اپنی غلطیاں، اپنے خوف۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں یہ سب نہیں سن سکتا، اس نے کہا۔ درویش نے آہستہ سے جواب دیا، جو سننے سے بھاگتا ہے وہی اس کا قیدی رہتا ہے۔ سلمان نے دوبارہ آنکھیں بند کیں۔ اس بار اس نے بھاگنے کی کوشش نہ کی، وہ اپنے خوف کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اندر سے جواب آیا، سچ۔ کون سا سچ؟ اس نے پوچھا۔ جواب آیا، وہ جو تم نے چھپا رکھا ہے۔ سلمان کو یاد آیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو بدلتا رہا تھا۔ اس نے اپنی اصل خواہشوں کو دبا دیا تھا۔ وہ لکھنا چاہتا تھا، سوچنا چاہتا تھا، خاموش رہنا چاہتا تھا، مگر اس نے خود کو ایک ایسے سانچے میں ڈال دیا تھا جو لوگوں کو پسند تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ درویش خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اب کنویں میں دیکھو۔ سلمان نے آنکھیں کھول کر کنویں میں جھانکا۔ اب بھی اندھیرا تھا مگر اسے اپنا عکس نظر آنے لگا۔ عکس صاف نہیں تھا مگر زندہ تھا۔ یہ تم ہو؟ درویش نے کہا، مگر ابھی دھندلا۔ جب تم اپنے سچ کو قبول کر لوگے یہ عکس روشن ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے۔ سلمان روز کنویں کے پاس آتا، کبھی خاموش بیٹھتا، کبھی روتا، کبھی ہنستا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا شور کم ہونے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سچ بولنا شروع کیے۔ جہاں وہاں وہ کہنا مشکل تھا وہاں وہ نہیں کہنا سیکھا۔ جہاں سب بولتے تھے وہاں خاموش رہنا سیکھا۔ ایک دن درویش نے کہا، اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ سلمان گھبرا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کنواں تمہارے اندر بن چکا ہے، اب جب چاہو اپنے دل میں جھانک سکتے ہو۔ سلمان نے آخری بار کنویں میں دیکھا۔ اس بار اندھیرا نہیں تھا، نیچے ہلکی سی روشنی تھی جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے جواب دیا، جب انسان سچ قبول کرتا ہے دل میں چراغ جل جاتا ہے۔ سلمان شہر واپس لوٹ آیا، مگر وہ پہلے جیسا نہ تھا۔ اب وہ شور میں رہ کر بھی خاموش تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے، تم بدل گئے ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، میں واپس آ گیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ درویش ایک دن وہاں نہ ملا۔ کنواں بھی ویسا ہی تھا مگر اب وہاں کوئی بیٹھا نہ تھا۔ سلمان نے محسوس کیا کہ شاید درویش کبھی باہر تھا ہی نہیں، شاید وہ اس کے اندر کی آواز تھی جو اسے کنویں تک لے گئی۔ سالوں بعد جب سلمان خود بوڑھا ہو گیا ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی تھی جو کبھی سلمان کی آنکھوں میں تھی۔ نوجوان نے پوچھا، مجھے سکون کہاں ملے گا؟ سلمان اسے شہر سے باہر لے گیا، اس خشک کنویں کے پاس۔ مسکرا کر بولا،
یہاں پانی نہیں مگر تمہاری آواز ہے۔ آنکھیں بند کرو اور بھاگنا چھوڑ دو۔ نوجوان نے آنکھیں بند کیں۔ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے خاموشی مسکرا رہی ہو۔ کہانی کا راز یہی ہے کہ انسان پوری زندگی باہر کے کنووں سے پانی ڈھونڈتا رہتا ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسا کنواں ہوتا ہے جو سچ کی روشنی سے بھر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خوف سے بھاگنا چھوڑ دے، اپنے سچ کو قبول کر لے اور خاموشی کو دشمن نہیں بلکہ دوست بنا لے، کیونکہ اصل سفر قدموں سے نہیں دل سے طے ہوتا ہے، اور جو دل کے کنویں تک پہنچ جائے وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا۔